السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آیت 159. پہلے لفظی ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس فبما پس بسبب جو رحمت ہے من سے اللہ تعالی سے لینتا نرم دل ہوئے آپ لہم ان کے لیے و اور لو اگر کنتا ہوتے آپ فظن تند خو یعنی سخت مزاج ہوتے سخت دل ہوتے بد زبان یا بد خو ہوتے تو پھر کیا ہوتا غلیظہ سخت قلب اگر سخت دل زبان بھی ہوتے اور سخت دل بھی ہوتے لانفدو تو ضرور بھاگ کھڑے ہوتے. انفدو کا معنی ہوتا ہے وہ متفرق ہو گئے وہ پھیل گئے. انفداد اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں متفرق ہو جانے اور بھاگ جانے کے ہیں. لانفدو تو ضرور بھاگ کھڑے ہوتے من سے حول ماحول ارد گرد کے جو ہوتے ہیں ساتھ اڑوس پڑوس ساتھ رہنے والے حول کا آپ کے پاس سے آپ کے ارد گرد سے فاعفو سو معاف کر عنہم ان کو واستغفر اور مغفرت مانگ لہم ان کے لیے وشاورہم وشاور کہتے ہیں مشورہ یعنی تو مشورہ کر یعنی آپ مشورہ کریں مشاورہ سے ہے جس کے معنی باہم مشورہ کرنے کے ہوتے ہیں. وشاورہم اور آپ ان سے مشورہ لیں ان سے مشورہ کریں فی الامر اپنے کاموں میں فاذا پھر جب عزمتا پختہ ارادہ کر لیں فتوکل تو بھروسہ رکھیں کس پر اللہ تعالیٰ پر. ان اللہ بے شک رب کریم بے شک اللہ تعالیٰ یحب دوست رکھتا ہے کس کو متوکلین جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی بھروسہ کرنے والوں کو وہ دوست رکھتا ہے. با محاورہ ترجمہ. فبما رحمت من اللہ لنت لہم تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اللہ اکبر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اور اگر ہوتے آپ تند مزاج تو سخت دل بھی ساتھ ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے. کیا بتا رہا ہے رب اگر ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. فاعف عنہم تو آپ درگزر فرمائیے ان سے واستغفر لہم اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے. وشاورہم فی الامر اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ تعالیٰ پر. ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے یعنی توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے. تو کیا فرما رہا ہے رب کریم کے محبوبہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل شفیق اور رحیم اور کریم بنایا. آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت اور رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر اتنا بڑا موقع ہے دیکھیں وہاں کیا کچھ ہوا میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ نے غضب کا اظہار نہیں فرمایا. اس کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ دنیا کا کوئی بھی لیڈر ہوتا تو کیا کرتا ذرا آپ سوچئے. اور اپنے محبوب کریم کے ساتھ یہ کیا کچھ ہوا لیکن ان کے غضب میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ احد جیسے موقع پر بھی آپ نے غضب کا اظہار نہیں فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچی تھی. اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا اور میل بھرتوں میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. محبوبہ آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں محبوبہ آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں ساتھ کیا کریں ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں.
یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ آپ ان کو کہیے کہ خود معافیا مانگے مجھ سے. نہیں محبوبہ، آپ دعائیں مغفرت فرما دیں ان کے لیے تاکہ آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے. کتنی عزت، کتنا مقام ہے محبوب کریم کا، اور ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا کی جا رہی ہیں. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتی ہوں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو شان ہی جدا ہے. رب ذوالجلال نے تورات میں، انجیل میں بھی آپ کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا، اخلاق کریمہ کا ذکر فرمایا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن ثانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا نا، تو زید بن ثانہ نے کہا میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو، روح انور کی زیارت کی، تو اس وقت آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی. البتہ 2 علامتیں ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ آپ میں ہیں یا نہیں. ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے، آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو وہ فرماتے ہیں میں موقع کی تلاش میں رہا تاکہ آپ کا حلم تو دیکھ سکوں. ایک دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ آپ کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتا ہے کہ فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے قحط اور خشک کی مصیبت میں مبتلا ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا. انہوں نے اسلام قبول کر لیے. محبوبہ اب مجھے یہ ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید میں اسلام میں داخل ہوئے، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائیں. اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ کو دکھایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا. تو زید بن ثانہ کہتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے یہودی ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کچھ کھجوریں تمہیں بیچوں گا، لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا. زید بن ثانہ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مسکال سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا کہ یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں جب وہ مدت پورے ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئی تو میں انہیں مسجد نبی میں کا دامن اقدس پکڑ کر تیز نگاہ سے غصے سے دیکھتے ہوئی ہوں کہا کہ اے محمد میرا حق ادا کرو. اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم سب کا تو یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. اس دوران میں نے حضرت عمر کی طرف دیکھا رضی اللہ عنہ. ان کی آنکھوں میں ان کے چہرے پر، یعنی ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھی، مین کہ ان کی اتنے غصے سے آنکھیں جیسے ہوتی باہر نکل آتی ہیں، ایسے غصے میں وہ تھے. انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا اے دشمن خدا، کیا تم رسول خدا سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. تو رسول اللہ پرسکون، اللہ اکبر، محبوب کریم پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے. پھر ارشاد فرمایا ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اس سے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے. اے عمر تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سا کھجوریں اس کے حق سے بھی زیادہ دے دو. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے مجھے زیادہ کھجوریں دی تو میں نے کہا اے عمر مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنے کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں. تو میں نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟
آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں. آپ نے فرمایا پھر تم نے رسول اللہ کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ تو میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی تھی. البتہ 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے اور آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ میں پا لی ہیں. تو اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. دیکھو میں بڑا مالدار ہوں. آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال تاجدار رسالت کی امت پر صدقہ کر دیا ہے. پھر حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتے ہیں. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ حدیث طیبہ بھی میں آپ کو سنا رہی تھی. اور پھر اگلی بات اس آیت میں کیا بتائی جا رہی ہے کہ اہم کاموں کے معاملے میں محبوبہ مشورہ لیتے رہیں، کیونکہ اس میں جب کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو لوگوں کو بھی ہوتا ہے نا یہ ہمارا اپنا ہے تو تب ہم سے مشورہ لے رہے ہیں، اور عزت افزائی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مشورہ سنت ہو جائے گا. یہ مشورہ کرنا سنتے کریمہ ہے. کوئی بھی معاملہ ہو مشورہ ضرور کیا کیجیے کیونکہ سنت ہے. یہ ایک تو آپ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے، تو خوشی سے آپ مشورہ دیا کریں اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی. اس لیے محبوب کریم نے یہ سارا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا. پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کریں یا اللہ فرما رہے ہیں تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو. تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ مشورہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنے کو مشورہ کہتے ہیں. اور مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مشورے کے بعد جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اس پر عمل بھی کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی. اور توکل کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں. اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا توکل کا معنی ہوتا ہے اور تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا. مقصد کیا ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے. یہ حدیث طیبہ معجم الاوس میں ہے. حضرت عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر اللہ تعالیٰ پر جیسا چاہیے ویسا توکل اگر کیا جائے تو تم کو اللہ تعالیٰ ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ تھی. آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارے محبوب کریم کی اخلاقی اسنا بہت پیارے تھے، ہم امت کے بھی اچھے اخلاق ہونے چاہیے. دوسرا کیا سیکھا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو مشورہ ضرور لیا کیجیے کیونکہ مشورہ لینا سنتے کریمہ ہے. ایک دماغ ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں اور جتنے زیادہ ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اور زیادہ کام اچھے طریقے سے ہوتا ہے. جب کوئی مشورہ لے تو اس کو شکر کیا کرے، آسان طریقے سے آپ اس میں انوالو ہوا کریں، اچھے مشورے دیا کریں. یہی بہترین طریقہ ہے تاکہ مشورے لینے والا بھی تو شرمندہ نہ ہو اور جو مشورہ لیتا ہے یہ اس کو بھی یہ اعزاز ہے کہ وہ سنت ادا کر رہا ہوتا ہے. جو مشورے نہیں لیتے وہ متکبر شخص ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں گھاٹا کھا لیتے ہیں. تو یہاں دونوں طرف سے خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب مشورہ کریں پھر پکا ارادہ کر لیں کہ یہی کام درست ہے، پھر اس پر پکے ہو جائیں. اور بھروسہ کس پہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اسباب پہ نہیں. مومن اسباب اختیار ضرور کرتا ہے لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں. ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ خالی کچھ نہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ توکل کا تھوڑا مذاق ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اسباب اختیار کر کے، محنت کر کے، پھر اس کا رزلٹ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ جو اچھا رزلٹ ہے تو پھر اس کو سارا کریڈٹ اپنے اوپر لینا شروع کر دیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.